کون سے ہاسپٹل میں مجھے بتاؤ۔ میں نے اسے ہاسپٹل کا نام بتا دیا۔ نازش کی والدہ روئے جا رہی تھی۔ اس کے والد بے حد پریشان تھے۔ کچھ ہی دیر میں ماہر ہاسپٹل پہنچ گیا۔ میں رو رہی تھی، اس کی والدہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا ہے اسے۔ اس کی والدہ ماہر کو دیکھنے لگی، مجھ سے کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کھڑی ہو گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے نازش کے کمرے میں لے گئی۔ وہ بالکل نڈھال اور بے ہوش تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی اور زبان پہ صرف ماہر کا نام تھا۔ کچھ پل تو وہ بھی نازش کی حالت دیکھ کے گم سم سا ہوا۔ میں نے کہا بہت محبت کرتی ہے وہ تم سے، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ماہر، جتنی محبت وہ تمہیں دے سکتی ہے میں نہیں دے سکتی۔ پھر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے نازش کو بچا لو۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ اس کی والدہ شاید ہمارے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی تو کیا یہ ہے وہ لڑکا جس کا نام میری بیٹی کی زبان پہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہنے لگی نازش میری اکلوتی بیٹی ہے، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہم لوگ اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اس کے پیچھے گئی، میں نے کہا میری بات سنو ماہر۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اس لیے اسے رکنا پڑا۔ کہنے لگا تم بہت مشکل امتحان مانگ رہی ہو مجھ سے افق، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نازش ایک جذباتی لڑکی ہے، جب اسے ہوش آئے گا تو آہستہ آہستہ حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش بھی کر لے گی۔ میں نے کہا وہ مر جائے گی، تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا ماہر، تو تمہیں اسی محبت کا واسطہ، خدا کے لیے نازش کو اپنا لو۔ میری بات پر اس کی آنکھوں میں نمی آ کے رکی۔